بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلى آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، درود پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں محبت و عقیدت سے پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ معزز و محتشم برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سب ماہ رجب شریف کے اس جمعۃ المبارک میں حاضر ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے موجود ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ رجب شریف کے اندر بہت سی نسبتیں ہیں اور ایک نسبت معراج بھی اسی مہینے سے تعلق رکھتی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ جمعے پہ معراج شریف کے حوالے سے مفصل گفتگو ہوگی۔ آج کے جمعۃ المبارک میں اللہ رب العزت کے اسماء اللہ الحسنیٰ میں سے ایک اسم مبارک کی پھر سے ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ اللہ رب العزت کے اسماء کو جاننے سے رب کریم کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اور بزرگ فرماتے ہیں اذا عرف العامر سہولت الاوامر۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق چار یار، ملت دینیا، پیر محمد کرم شاہ، نبی کا جو غلام ہے، ہمارا وہ امام، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی۔ حضرات محترم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب عامر کی معرفت یعنی اللہ رب العزت کی معرفت نصیب ہو تو پھر اس کے اوامر پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، یہ بزرگ فرماتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسماء اللہ الحسنیٰ میں سے آج ایک اور اسم گرامی کا ذکر ہم کر رہے ہیں، اور یہ وہ اسم ہے جو اللہ رب العزت کی بندوں کے ساتھ محبت پر دلیل ہے۔ یعنی ہم ساری زندگی یہ تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے رب سے پیار رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت تم سے یعنی اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، اور اس کی دلیل بہت سے اسماء گرامی میں سے ایک اللہ کا نام پاک الوہاب ہے، اور وہاب اس کی جو اسم فاعل ہے وہ واہب ہے، اور واہب اسے کہتے ہیں جو کسی کو کوئی ایک ہدیہ یا تحفہ دے، وہ واہب ہوتا ہے، اور جو کثرت سے کسی کو ہدیہ دے، تحفہ دے، گفٹ دے، تو زیادہ گفٹ عطا کرنے والی ہستی کو وہاب کہا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے اسماء گرامی میں سے ایک بڑا خوبصورت اسم پاک ہے، جس میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ جیسے اللہ تعالیٰ غفور ہے، جیسے وہ رحیم ہے، جیسے وہ تواب ہے، اسی طرح وہ وہاب بھی ہے، یعنی وہ اپنے بندوں کو تحفے عطا فرماتا ہے، ہدیے عطا فرماتا ہے، اور مالک الملک اور عظیم رب ہو کر بھی اپنے مخلوق سے پیار اور محبت فرماتا ہے۔ ہبہ اس کا مصدر ہے، وہاب کا مصدر ہبہ ہے، اور ہبہ ہدیے اور تحفے کو کہتے ہیں، اور اس کا عربی زبان میں اس کی تعریف یہ ہے تملیک الشیء بلا عوض و بلا مقابل، کہ کسی کو بغیر کسی عوض یا بغیر کوئی قیمت لیے کسی چیز کا مالک بنا دینا، اسے ہبہ کہا جاتا ہے، یعنی عطا بلا مقابلہ۔
بغیر کسی مقابلے میں کوئی شے لیے بغیر عطا کر دینا، یہ ہبہ ہوتا ہے۔ جب کوئی آدمی آپ کو گھڑی دے اور وہ یہ کہے کہ یہ میں آپ کو گھڑی تحفہ دے رہا ہوں اور اس کی قیمت 20,000 روپیہ مجھے دے دو، تو پھر وہ تحفہ نہیں ہوگی، کیونکہ ساتھ وہ قیمت مانگ رہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ تم میرے پاس 1 مہینہ کام کرو، ملازمت کرو، اور مہینے کے آخر میں تمہیں 50,000 روپیہ ہبہ دوں گا یا ہدیہ دوں گا، تو وہ ہدیہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے مقابل کے اندر جو ہے وہ عمل کیا جا رہا ہے، محنت کی جا رہی ہے، مزدوری کی جا رہی ہے۔ لیکن وہاب وہ ہے، علماء فرماتے ہیں الذی یہدی عبادہ الہدایا الغالیہ النادرہ بلا مقابل و بلا شرط و بلا عوض۔ فرمایا اللہ رب العزت وہ ہے جو اپنے بندوں کو بڑے بڑے قیمتی تحفے اور نادر تحفے عطا فرماتا ہے، لیکن مد مقابل میں بندوں سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا، اور نہ ہی بندے اس کی قیمت ادا کر سکتے ہیں۔ وہ کریم اپنے بندوں کو بے حساب تحفے اور ہدیے عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا، یہ دعا سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ یا اللہ تو ہمارے دلوں کو میلا اور گدلا نہ کر دے، بلکہ ان کو پاک فرما، اور ہمیں ہدایت دینے کے بعد اس ہدایت سے موڑ نہ دے۔ انک انت الوہاب، بے شک تو ہی وہاب ہے، تو ہی عطا فرمانے والا ہے، تو ہی بغیر مقابل اور عوض کے اپنے بندوں پہ مہربانی کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے خود قرآن حکیم میں یہ اپنا اسم پاک جو ہے وہ اس طریقے سے بیان فرمایا کہ انک انت الوہاب۔ بشر واہب تو ہو سکتا ہے، بشر وہاب نہیں ہو سکتا۔ یعنی کوئی بندہ 1 دفعہ تحفہ دے گا، 2 دفعہ دے گا، اور بندہ جب تحفہ دے گا تو اس کے تحفے میں یہ گارنٹی نہیں ہے کہ اس تحفے سے نقصان نہ ہو۔ کوئی آدمی کسی کو گاڑی گفٹ کرے اور پھر اسی گاڑی سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو ہبہ کے بعد نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ جو تحفہ بندے کی طرف سے ہو اس میں نقصان کی امید اور اس کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن اللہ ایسا وہاب ہے کہ جب وہ ہبہ عطا فرماتا ہے اس میں کسی نقصان کا خدشہ نہیں ہوتا، بلکہ عطا ہی عطا ہوتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت کی شان ہے۔ اور پھر اس میں ایک اور فرق بھی ہے کہ بندہ کسی بندے کو تحفہ دے تو وہ در حقیقت دینے والا وہ نہیں ہوتا، اس میں بھی اصل میں اللہ رب العزت کی عطا ہی ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کے بندے کے دل میں ڈالا اور اس نے اس دوسرے کو عطا کر دیا۔ تو وہاں بھی حقیقی دینے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین ہوتا ہے۔ اور ایک اور فرق بھی ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کو تحفہ دیتا ہے، ہبہ اور ہدیہ دیتا ہے، گفٹ دیتا ہے، تو وہ ریٹرن کی توقع رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب میں اسے تحفہ دے رہا ہوں، کل یہ مجھے دے گا، اور کوئی لالچ ہو سکتا ہے، کئی طرح کے ریٹرن کی توقع ہو سکتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت جب کسی کو ہدیہ اور تحفہ دیتا ہے تو نعوذ باللہ وہ تو غنی عن العالمین ہے۔ فرمایا میں بے نیاز ہوں، میں غنی ہوں، اور تم مجھے کچھ نہیں دے سکتے، میں تو اپنی محبت اور کرم سے تمہیں اپنی جناب سے بے حساب عطا فرماتا ہوں۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت کی شان ہے۔ پھر علماء نے خاص طور پہ حضرت امام محمد بن محمد الغزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اسماء اللہ الحسنہ کے اوپر ایک کتاب لکھی، مستقل کتاب، اور اس میں آپ نے رزاق اور وہاب کے درمیان فرق بیان فرمایا رزاق بھی دینے والا ہے، وہاب بھی عطا فرمانے والا ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرمایا بڑا دقیق فرق ہے کہ رزاق جب عطا فرماتا ہے تو ساتھ بندے کی محنت بھی شامل ہوتی ہے، سعی کرنی پڑتی ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، کہ پہلے چلو زمین کے راستوں پر، دوڑ دھوپ کرو، سعی کرو، پھر اس کا رزق تمہیں عطا کیا جائے گا۔ تو رزق کے لیے سعی کی ضرورت ہے۔ انسان کو گھر بیٹھے بٹھائے رزق نہیں آ جاتا، نکلنا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، دیہڑی لگانی پڑتی ہے، پھر رزق عطا ہوتا ہے۔ تو رزاق کے اندر کہتے ہیں السعی قبل الرزق، کہ رزق سے پہلے سعی کرنی پڑتی ہے۔ لیکن وہاب وہ ہے کہ ایک شے تو روٹین میں مل رہی ہوتی ہے، اسے رزق کہتے ہیں۔ جو روٹین میں ملے، وہ سانس ہے، وہ رگوں میں دوڑنے والا خون ہے،
وہ ہر روز ملنے والا کھانا ہے، یہ سب رزق ہے۔ اور روٹین کا رزق ملتے ملتے جب اچانک اللہ کی طرف سے بغیر کسی توقع کے کچھ عطا ہوتا ہے تو رزق دینے والا رزاق ہے، اور وہ بغیر توقع کے عطا فرمانے والا وہاب ہے۔ تو یہ اس کی الگ الگ شانیں ہیں، ذات ایک ہے لیکن وہ شان رزاق سے بھی تجلی فرماتا ہے اور کبھی شان وہاب سے بھی تجلی فرماتا ہے، اور انسان کو بغیر توقع کے جو ہے وہ اس کو تحفہ اور ہدیہ اپنی جناب سے عطا فرما دیتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی کمپنی میں ملازمت کرتا ہے اور اس ملازمت کی وہ تنخواہ وصول کرتا ہے، وہ تنخواہ اس کا رزق ہے، لیکن ایک دن وہ اپنے آفس میں آئے اور اسے ایک لفافہ پکڑایا جائے اور کہا جائے کہ وہ تیری تنخواہ ہے اور یہ کمپنی کے مالک کی طرف سے تیرے لیے گفٹ آیا ہے۔ تو جو تنخواہ مل رہی تھی وہ رزق تھا اور آج جو ملا وہ کیا ہے؟ گفٹ ہے۔ تو اللہ اپنے بندوں کو رزق بھی عطا فرماتا ہے، وہ اپنے بندوں کو ہدایہ اور تحفے بھی عطا فرماتا ہے، اور وہ ان دونوں شانوں سے اپنے بندوں پہ تجلی فرماتا ہے۔ اور اس میں حکمت انہوں نے یہ بیان فرمائی کہ انت ممکن تعتاد علی الرزق فتنسى الرزاق، کہ بندہ جب مسلسل اللہ سے رزق وصول کر رہا ہوتا ہے تو کبھی کبھی وہ غفلت میں رزاق کو بھول جاتا ہے۔ رزق تو انجوائے کرتا رہتا ہے، رزاق کو بھول جاتا ہے، اور اس کی نظر اسی رزق پہ لگ جاتی ہے اور اپنے خالق و مالک کو بھلا دیتا ہے جو اسے وہ چیزیں عطا فرما رہا ہے۔ تو اس وجہ سے اصل یہ ہے کہ اس میں یہ احساس پیدا کیا جائے، اسے اپنے قریب کیا جائے، دوریوں کو ختم کیا جائے، تو اللہ رب العزت پھر اپنے بندے کو کبھی کبھی تحفے عطا فرماتا ہے اور اچانک ہدیے عطا فرماتا ہے تاکہ وہ بھولا ہوا بندہ پھر سے اللہ رب العزت کے قریب آ جائے اور اسے ان نعمتوں کا احساس نصیب ہو جائے۔ اسی وجہ سے حضرت امام غزالی نے یہاں بہت خوبصورت جملہ لکھا۔ آپ فرماتے ہیں لیس العجب من العبد یتودد الی مولا ولکن العجب کل العجب من مالک یتودد الی عبیدہ۔ فرمایا اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ بندہ اپنے مولا سے محبت کا اظہار کرے، عجیب حیرانگی تو یہ ہے کہ مالک ہو کہ وہ اپنے بندوں سے محبت کا اظہار کرے اور ان کے اوپر عنایات اور مہربانیاں فرمائے۔ یہ اللہ رب العزت کی شان وہاب کی تجلی ہے۔ اسی وجہ سے صوفیاء کرام کے ہاں عربی میں ایک جملہ مشہور ہے، وہ فرماتے ہیں ملک الملوک اذا وہب لا تسألن عن السبب، کہ جب ملک الملوک کسی کو ہبہ عطا فرمائے تو پھر سبب کے بارے میں نہ پوچھا کرو کہ اس کو یہ کیوں ملا ہے، کیونکہ ہبے کا کوئی سبب نہیں ہوتا، یہ محبت کی وجہ سے عطا کیا جاتا ہے۔ ملک الملوک اذا وہب لا تسألن عن السبب۔ اب ذرا سوچئے کہ یہ جو ہم نے گفتگو کی کہ اللہ ہبے دیتا ہے، تحفے دیتا ہے، گفٹ دیتا ہے، ہم نے اللہ کی بارگاہ سے کون کون سے گفٹ وصول کیے ہیں؟ آخری گفٹ کون سا آپ نے وصول کیا ہے؟ ذرا اپنی زندگی کی ڈائری کو چیک کیجئے کہ کس کو کون کون سا تحفہ ملا ہے۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا عمرہ، ایسا حج جس کا آپ کو گمان بھی نہیں تھا اور اچانک کسی نے کہا چلو تمہیں آقا بلا رہے ہیں، چلو بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچو، خانہ کعبہ کا طواف کرنے پہنچو۔ ایک بندہ جو مزدور ہے، دیہڑی دار ہے، اسے اللہ کی طرف سے بلاوا آیا تو فرمایا یہ رزق نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہبہ آیا ہے، یہ اس کی بارگاہ سے تحفہ آیا ہے۔ اولاد اللہ کی طرف سے ہبہ ہے، اولاد اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہے۔ اسی وجہ سے آپ پورے قرآن حکیم کی آیات کو دیکھیں، جہاں بھی اللہ نے اولاد کا ذکر فرمایا ساتھ وہابہ کا لفظ ذکر فرمایا۔ کئی آیات پیش کی جا سکتی۔ فرمایا قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا، اب ان کی ظاہری طور پہ نکاح نہیں ہے، شادی نہیں ہے، فرشتہ آتا ہے اور آ کے کہتا ہے انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، میں تیرے رب کی طرف سے قاصد بن کے آیا ہوں تاکہ اللہ کی طرف سے تمہیں اولاد کا تحفہ عطا کر دیا جائے۔ پھر فرمایا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ ساری تعریفیں اس اللہ رب العالمین کی ہیں
جس نے میرے بڑھاپا سالی کے باوجود اور میرے بزرگ ہونے کے باوجود مجھے اولاد کا تحفہ حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں عطا فرمایا۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا هَدَيْنَا، ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب کی شکل میں تحفہ عطا فرمایا، اور صرف اولاد ہی عطا نہیں فرمائی، اس اولاد کو ہدایت بھی عطا فرمائی۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، ہم نے حضرت داؤد کو سلیمان کی شکل میں تحفہ عطا فرمایا۔ یہ شان وہاب کا اظہار ہو رہا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا للہ ملک السماوات والارض یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، فرمایا اللہ کے پاس زمین و آسمان کی بادشاہیاں ہیں، جسے چاہتا ہے بیٹے کا تحفہ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹی کا تحفہ دیتا ہے۔ یہاں یہ غلط فہمی بھی ختم کر دی جو ڈسکریمنیشن کرتے ہیں، فرق کرتے ہیں، امتیاز کرتے ہیں، اور بیٹے کی پیدائش پہ خوشیاں مناتے ہیں، اور بیٹی پیدا ہو تو منہ بسور کے بیٹھ جاتے ہیں، مبارک بھی وصول نہیں کرتے۔ انہیں اس آیت کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹے کے لیے بھی ہبہ کا لفظ استعمال فرمایا، بیٹی کے لیے بھی ہبہ کا لفظ استعمال فرمایا، اور بتا دیا بیٹا بھی اللہ کا تحفہ ہے، اور بولیے بیٹی بھی اللہ کا تحفہ ہے، وہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ بیٹا بھی وہاب نے عطا فرمایا ہے، اور بیٹی بھی وہاب نے عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح ہمیں جو دعا سکھائی گئی اس میں بھی یہ بات ہے، فرمایا والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ وہ دعا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، جو اللہ نے قرآن میں سکھائی ہے کہ اللہ کے بندے عباد الرحمن یوں کہتے ہیں ربنا ہب لنا، یا اللہ ہمیں تحفہ عطا فرما، من ازواجنا بیویوں کی شکل میں، وذریاتنا اور اولادوں کی شکل میں، قرۃ اعین اور انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، وجعلنا للمتقین اماما اور یا اللہ ہمیں تقوی والے نیک بندوں کا امام بنا دے اور اپنی جناب سے نیکی اور تقوی عطا فرما۔ اسی طرح زوجہ صالحہ نیک بیوی اللہ رب العزت کی طرف سے ہبہ اور تحفہ ہے۔ اسی طرح گاڑی میں سفر کرتے ہوئے کہیں آپ جا رہے ہوں، کوئی ایسی کیسٹ چلا دی جائے گاڑی میں جس میں کوئی ایسی بات کی جائے جس بات کو سن کے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں اور آپ کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جائے، وہ لمحہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ہبہ ہے، ایک گفٹ ہے۔ آپ اسی طرح وہ دوست جو اللہ رب العزت نے آپ کی زندگی میں آپ کی پلاننگ کے بغیر عطا فرمایا، وہ دوست آپ کو زندگی کے حسین راستوں پہ لے گیا، نیکی اور خیر کی طرف اس نے آپ کی رغبت دلوا دی، تو وہ دوست بھی اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ ہبہ ہے، وہ تحفہ ہے، ہدیہ ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، فرمایا ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ہارون کی شکل میں ایک بھائی عطا فرمایا جو ہم نے اپنی رحمت سے بطور تحفہ عطا فرمایا۔ وہ بھائی ایسا تھا جس نے نیکی اور خیر کے معاملے میں ان کی معاونت کی۔ آپ ویسے بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن کبھی نماز میں کھڑے ہوں، کوئی نفل پڑھ رہے ہوں اور ہمارے اوپر خشیت طاری ہو جائے اور کیفیت نصیب ہو جائے اور آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جائے، تو پھر وہ نفل بھی جو ہم ادا کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہبہ ہے، وہ بھی اس کی بارگاہ کا تحفہ ہے کہ اس نے دل میں گداز عطا فرمایا، اس نے آنسوؤں کی نعمت عطا فرمائی، اس نے ہمارے دل کو نرم کر کے اسے اپنے قریب کرنے کا بندوبست کر لیا۔ اسی طرح عربی زبان کے اندر یہ جسے ہم انگلش میں ٹیلنٹ کہتے ہیں، اسے عربی میں موہبہ کہا جاتا ہے۔ ٹیلنٹ نہیں کہا جاتا، موہبہ کہا جاتا ہے، اور موہبہ کا معنی گفٹ ہوتا ہے، یعنی انسان ویسے تو کئی کام کر لیتا ہے لیکن کوئی کام انسان ایسا کرتا ہے جو اس کا ٹیلنٹ ہوتا ہے۔ کسی کا ٹیلنٹ خطاطی ہے، کسی کا ٹیلنٹ شعر لکھنا ہے، کسی کا ٹیلنٹ اچھی آواز ہے، کسی کا ٹیلنٹ جو ہے کوئی خاص مہارت ہے، تو وہ بھی اللہ رب العزت کا گفٹ ہے، وہ اللہ کا انعام ہے۔ اسی وجہ سے عرب اسے اور کوئی بات نہیں کہتے، اسے پیشہ نہیں کہتے، بلکہ اس کو موہبہ کہا جاتا ہے۔ اور موہبے کو پہچاننا
کہ اللہ نے میرے اندر کون سا ٹیلنٹ رکھا ہے، آپ کے اندر کون سا ٹیلنٹ رکھتا ہے، پھر اس ٹیلنٹ کو صحیح کام کی طرف استعمال کرنا، یہ جہاں فرد کی ذمہ داری ہے وہاں معاشرے کے ارباب بست و کشاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے معاشرے کے لوگوں کا ٹیلنٹ پہچانیں اور پھر اس ٹیلنٹ کو صحیح زاویہ کی طرف ان کی رہنمائی کریں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے موہبے کو نہ پہچانا یا جن قوموں نے اپنے افراد کے ٹیلنٹ کو نہ پہچانا اور اسے ضائع کر دیا، تو قیامت کے دن جہاں باقی چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہاں یہ بھی پوچھا جائے گا ہم نے تمہاری قوم کو کتنے ٹیلنٹ دیے تھے، کتنے موہبے دیے تھے، کتنی صلاحیتیں بخشی تھیں، تم نے ان صلاحیتوں کو کیوں نہ پہچانا، ان کی قدر کیوں نہ کی اور ان کو صحیح سمت میں تم نے استعمال کیوں نہ کیا۔ اسی وجہ سے آج کل یورپ اور امریکہ کے سکولوں کے اندر پروگرام لانچ کیے جاتے ہیں اور اسے وہ انگلش میں کہتے ہیں ٹیلنٹ ہنٹنگ پروگرام، کہ یہ ٹیلنٹ ہنٹ کا پروگرام ہے کہ ہم اپنی قوم کے بچوں کو سکول میں لائیں گے اور پھر خاص طریقے اپلائی کرتے ہوئے دیکھیں گے اس بچے کا ٹیلنٹ کیا ہے، اس کا کیا ہے، یہ کس فن کے اندر خاص صلاحیت رکھتا ہے، اور پھر اسے اسی کالج میں بھیجتے ہیں، اس کو اسی طرف نکالتے ہیں۔ لیکن ہمارے نظام تعلیم کی خامیوں میں سے ایک بہت بڑی خامی یہ ہے، اس میں موہبے ضائع ہو رہے ہیں، اس میں ٹیلنٹ ہنٹنگ کا کوئی پروگرام موجود نہیں ہے اور کوئی ایسا ہمارے پاس زاویہ فکر موجود نہیں ہے کہ جس سے ہم اپنی عوام کے اس ٹیلنٹ کو صحیح سمت میں گامزن کر سکیں۔ ایک دفعہ میں قبلہ حضور غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر تھا تو آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا یہ جو میں نے شب کرم کا بندوبست کیا ہے اور میں خود بھی اس میں ساری رات بیٹھتا ہوں اور اپنے اہل محبت کو لے کے بیٹھتا ہوں، اصل میں ٹیلنٹ کو ہنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اور آپ نے یہی لفظ استعمال کیا، فرمایا میں چن چن کے ایسے علماء کو اس منبر پہ موقع دیتا ہوں کہ جو آئیں اور آ کے اپنے علم و فکر کے موتی یہاں پہ بکھیریں اور پھر اس سٹیج سے ان کی حوصلہ افزائی ہو، وہ آگے بڑھیں، وہ قوم کی صحیح سمت میں رہنمائی کر سکیں۔ تو الحمدللہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف اور الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ جہاں تربیت کر رہا ہے وہاں موہبہ کو پہچاننے کا بندوبست بھی ہمارے قائد محترم جو ہیں ان کے پیش نظر ہے، اور یہاں اس ٹیلنٹ ہنٹنگ کا بندوبست بھی کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ اس کو مزید بہتر بنایا جاتا رہے گا۔ آخری بات جو اس موضوع کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ الہبۃ تولد الحب والعاطفہ، یہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جملہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہبہ ہے، یہ جو تحفہ ہے، یہ جو ہدیہ ہے، یہ اللہ کیوں دیتا ہے؟ فرمایا کیونکہ یہ دل میں محبت اور عاطفت پیدا کرتا ہے، نرمی پیدا کرتا ہے، اللہ رب العزت کے قریب بندے کو لے جاتا ہے۔ کیونکہ ہم بھی زندگی میں جب کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو دو سبب ہوتے ہیں تحفہ دینے کے، بولیے کتنے؟ دو۔ یا تو اس لیے تحفہ دیا جاتا ہے کہ محبت ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحادو تحابو، کہ تحفے دو اور آپس میں قربتیں زیادہ مضبوط کرو۔ تحادو تحابو، تحفے دینے سے قربت پیدا ہوتی ہے اور یہ محبت کی علامت ہوتا ہے۔ تو ایک سبب تو محبت ہے، اور دوسرا سبب کیا ہے کہ جو دور ہو اسے قریب کرنے کے لیے تحفہ دیا جاتا ہے، جو دور ہو اسے قریب کرنے کے لیے تحفہ دیا جاتا ہے۔ ان دونوں اسباب کو پیش نظر رکھا جائے، پھر اللہ رب العزت کے اسم وہاب کو دیکھا جائے تو کیا خوبصورت معنی سامنے آتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو جب تحفہ دیتا ہے تو یہ محبت پہ بھی دلالت کرتا ہے اور یہ اس بات پہ بھی دلالت کرتا ہے کہ تم تو غفلت میں سوئے پڑے ہو، دیکھو تمہارا رب خود تمہیں اپنے قریب لانا چاہتا ہے، وہ خود تمہیں اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان عطاؤں کو پہچاننے اور ان عطاؤں کے ذریعے اپنے خالق و وہاب کو پہچاننے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سنتیں ادا فرما لی۔